لوگوں ذرا توجہ کرو پیارے، اگر تم کسی نعت خواں کو بلاؤ اور اس نعت خواں کو تم 50,000 دو، اس نعت خواں کو 25,000 30,000 دو، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر بھاڑ کی طرح ناچ کے جائے گا اور اس کو 20,000 دینے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، لیکن آپ کے علاقے کا کوئی مولانا، آپ کے علاقے کا کوئی نعت خواں مصطفیٰ جان رحمت کی نعت اگر ممبر شریف پر پڑھتا ہے تو آپ کی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں۔ لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ کیا پڑھ کے جاتا ہے، وہ تو گانے کے طرز پر پڑھتا ہے۔ جیسے ہی اس نے نعت شروع کی، سامنے والے کا ذہن فوراً اس گانے کے پاس چلا گیا کہ جس گانے کے طرز پر وہ نعت پڑھ رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے تم غلام ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہو۔ کل اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم میرے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، میرے محبوب کا نام لیا جا رہا تھا، میرے محبوب کے حسن کو بیان کیا جا رہا تھا، میرے محبوب کے دندان کو بیان کیا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بیان ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ کے کان مبارک کو بیان کیا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کے اختیارات بیان ہو رہے تھے، تم اس وقت سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیا میرے مصطفیٰ سے افضل تمہارے نزدیک کوئی تھا؟ کیا میرے مصطفیٰ سے کوئی بہتر تمہارے نزدیک تھا؟ تو بتاؤ تم اس وقت کیا جواب دو گے پیارے؟ لوگوں اپنے آپ میں سدھار پیدا کرو۔ لوگوں گانا تم بہت سن چکے، شراب تم بہت پی چکے، غیبت تم بہت کچھ کر چکے، چغلی تم بہت کر چکے، کم سے کم مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سنا کرو، لیکن بھاڑوں سے نعت مت سنا کرو، مصطفیٰ کی نعت سنا کرو اس سے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھنے کا حق ادا کرے، جو کلام اعلیٰ حضرت پڑھے، جو حضرت زمن کا کلام پڑھے، جو مفتی اعظم ہند کا کلام پڑھے، جو نعمت العلماء کا کلام پڑھے، اس سے کلام سنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے زنگ کو بھی دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو بھی دور۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، آج جلسے کی حالت اتنی خراب کیوں ہے کہ آج جلسے کا وقار گر رہا ہے، جلسے کا معیار برباد ہو رہا ہے، جلسے پر جاہل قسم کے لوگ آ گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ نعت پڑھنے والا جس کو تم نے 30,000 روپے پر بلایا ہے کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا وہ تقریر کرنے والا جس کو تم نے 50,000 روپے پر بلایا ہے کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ وہ جبہ اور قبہ پہن کے آیا، بڑے بڑے امامہ سجا کر آیا اور یہ نعت خوانی کے طرز پر یہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جنتی ہے، جنت الفردوس میں اس کو جگہ دے دی جائے گی، تو یاد رکھنا تم خوش فہمی میں مبتلا ہو، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، تمہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اگر تم نعت کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہو تو محبت سے نعت کی محفل میں بیٹھو تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ نوجوانوں، میں گلشن رضا کمیٹی کے تمام ممبروں سے کہوں گا کہ تم نے بڑی محبت کے ساتھ محفل کا انعقاد کیا ہے، اگر تم بیٹھ کر تھوڑی دیر مصطفیٰ جان رحمت کی ثنا نہیں سن سکتے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت نہیں پیش کر سکتے تو پھر اس قمقمے لگانے کا کیا فائدہ، اس مائک کو بجانے کا کیا فائدہ، یہاں علماء کو بلانے کا کیا فائدہ؟ لوگوں اپنے دل پر جھانک کر دیکھو، تمہارا دل کتنا سخت ہوتا جا رہا ہے، تم پریشانیوں میں گھرتے جا رہے ہو، پھر بھی تمہیں شعور نہیں ہے، پھر بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہو کہ کب ہمیں مصطفیٰ کی ثنا کرنی ہے، کب ہمیں مصطفیٰ کی نعت سننی ہے۔ لوگوں تمہاری زندگی گزرتی جا رہی ہے، موت کے قریب پہنچتے جا رہے ہو، قبر روزانہ تمہیں پکار رہی ہے، لیکن تم غیبت میں مبتلا، تم شراب خوری میں مبتلا، تم سود اور جوا میں مبتلا، تم لوگوں کا حق کھانے میں مبتلا، تم یتیموں کا مال کھانے میں مبتلا ہو۔ لوگوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ، میرے مصطفیٰ کی آمد پر اس روئے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کا انعقاد کیا گیا، لیکن تم بیٹھ کر تمہاری زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ بھی نہیں نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یارو یاد رکھنا، اگر تم محبت سے درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ میں نے نہیں لکھا ہے، حجت الاسلام حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننا پیارے، غور سے محبت سے کہو سبحان اللہ، وہ غور سے سنو۔ ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟
خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. حضرت سفیان ثوری کی نظر اس پر پڑی. حضرت سفیان ثوری نے اس نوجوان کو دیکھا کہ جب وہ ملتزم کے پاس پہنچتا ہے تو درود پڑھتا ہے, جب وہ رکن یمانی کے پاس پہنچتا ہے تو درود پڑھتا ہے, غلاف کعبہ سے لپٹتا ہے تو درود پڑھتا ہے, حتیم کعبہ میں پہنچتا ہے تو درود پڑھتا ہے, زمزم کا گھونٹ اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے تو مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سفیان ثوری نے اس نوجوان سے پوچھا, اے نوجوان کیا بات ہے کہ تو ہر قدم پر صرف درود ہی پڑھ رہا ہے, تو ہر قدم پر مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہا ہے, تو ہر قدم پر مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. اللہ اکبر. تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے ولی نہ ہوتے, اگر آپ اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو میں یہ راز آپ کو کبھی نہیں بتاتا. سنیے سنیے, میں حج کے سفر پر اپنے والد کے ساتھ نکلا, راستے میں میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. اچانک اتنی طبیعت بگڑ گئی کہ قریب میرے باپ کی سانس کی ڈوریں ٹوٹنے والی ہیں. دیکھتے دیکھتے میرا باپ میری نگاہوں کے سامنے اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنو. اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ بالکل کالا پڑ گیا, میرے باپ کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا. لوگوں یاد رکھو, آج تمہارے یہاں ہمارے یہاں کسی کی موت ہو جائے, روزانہ لوگ اس کے پاس جب موت ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے, قبر میں اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ بتاؤ تو مرنے والے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے یا نہیں, مرنے والے کے چہرے پر نور ہے کہ نہیں. توجہ کے ساتھ سنو پیارے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں وہ نوجوان بیان کر رہا تھا, اس نوجوان نے کہا اللہ اکبر, میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا, میرے باپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا, میں پریشان ہو گیا. اللہ اکبر. میری آنکھ لگ گئی تو پھر میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جس کا حسن بے مثال, جس کا لباس نفاست کا آئینہ دار, جس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی. خرامہ خرامہ میرے باپ کے پاس بڑھے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. میں اپنے باپ میں ان کے قدموں میں گر گیا. میں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس پر تیرا باپ درود و سلام پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. میں وہی محمد ہوں جس کا تیرا باپ رات کی تنہائی میں ذکر کیا کرتا تھا. گرچہ تیرا باپ گنہگار تھا, گرچہ تیرا باپ سیاہکار تھا, گرچہ تیرا باپ بدکار تھا, لیکن مجھ پر کثرت سے 300 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا نام لینے والا اگر دنیا سے جائے تو ذلیل و خوار ہو کر جائے, رسوا ہو کر جائے. یاد رکھنا, مجھ پر جو محبت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا مقام جنت میں دکھا دے. نعرہ تکبیر. لوگوں یاد رکھو, آج آپ کو ضرورت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سنیں, مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنیں, مصطفیٰ جان رحمت کے مقام اور منصب کو سنو. اے لوگوں ذرا غور سے سنو. ان لوگوں کو آپ بلاتے ہو جن لوگوں نے آپ کے جلسے کو بگاڑ کر رکھا ہے, ان لوگوں کو آپ بلاتے ہو جنہوں نے 50-50 ہزار طے پر اپنی راتیں طے کر رکھی ہیں, تو ان کو بلا کر اپنا جلسہ برباد کرتے ہو. لیکن یاد رکھو, اس روئے زمین پر مخلص لوگ بھی ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی ثنا کرتے ہیں. اس زمین پر وہ لوگ بھی ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, تو مسلک اعلیٰ حضرت پر کار بند بھی ہیں. اللہ اکبر. اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو, پورا مجمع محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیے تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں ذرا غور سے سنو, توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنو. مسجد نبوی کا صحن ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع النور کا مقدس مہینہ ہے یہ. اس مہینے میں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی, اس مہینے میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے. توجہ کے ساتھ سننا پیارے. مصطفیٰ جان رحمت ہے سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. یا رسول اللہ, عرش و کرسی سے پہلے, جنت و جہنم سے پہلے, لوح و قلم سے پہلے, زمین و آسمان سے پہلے, جبریل و میکائیل سے پہلے, یا رسول اللہ اللہ تعالی نے کس چیز کو پیدا کیا؟ توجہ کے ساتھ سننا پیارے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000
حسنا۔ اے جابر سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، جبریل و میکائیل سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان اور اس نبی کا مرتبہ سنتے چلو۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ السماوات من نوری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا، عرش کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا، فرش میرے نور سے پیدا کیا گیا، مکہ المکرمہ کو میرے نور سے بنایا گیا، مدینے کو میرے نور سے بنایا گیا، عرش اعظم کو میرے نور سے بنایا گیا، لوح و قلم کو میرے نور سے بنایا گیا، جبریل و میکائیل کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، اسرافیل و اسرائیل کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، عقل کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، علم کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور، سبحان اللہ۔